سمجھ لیں آج جب ہم کرامت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں کسی عالم کی زبان سے یا مفتی کی زبان سے تو دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایسے کام کیسے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرامت کی ضرورت ہی کیوں پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ بات یاد رکھیں، کرامت کی ضرورت ولی کو نہیں ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں کو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور فرماتا ہے. ہمارے خطے میں اولیاء کاملین کے دست اقدس پر کرامتوں کا ظہور اس لیے بھی زیادہ رونما ہوا ہے کہ ہمارا خطہ تاجدار کائنات کی زیارت سے محروم رہا ہے. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ایک سوال کر دیا جاتا ہے کہ اتنی کرامتیں ان سے ظاہر نہیں ہوئیں جتنی کرامتیں تم اولیاء سے بیان کر دیتے ہو. تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، جہاں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چمکتی ہو، آپ کی نورانی آنکھیں ہوں، جہاں حضور کا مسکراتا چہرہ ہو، آپ کے حسین رخسار ہوں، جہاں آپ کا امامہ اقدس نور پھیلا رہا ہو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام برکات لٹا رہا ہو، تو وہاں جو ہے وہ خرق عادت چیز کی اتنی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس خطے کے لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے، معجزات کو دیکھا ہے، معجزات کو سرکار کے دیکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خرق عادت چیزیں دیکھی ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے خطے نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. تو یہ رب رحمان کی مہربانی ہے کہ اولیاء کاملین کے تقوی، ان کی بزرگی، ان کی پرہیزگاری، ان کی شب بیداری، ان کی تلاوت قرآن، ان کا صدقہ و خیرات، ان کی سچائی، ان کا ترک دنیا کی بدولت رب تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی، اس کا بینیفٹ کیا ہوا. اچھا، یہاں کے خطے والوں نے صرف وہ دیکھا تھا، شق القمر کا واقعہ دیکھا تھا سرکار نے معجزہ، تو وہ چکروتی فرماس جو تھا وہ مالا بار سے اٹھ کے چلا گیا ایمان لانے کے لیے وہاں. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بینیفٹ انہوں نے ذاتی طور پہ تو نہیں اٹھایا. آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے لگژری زندگی گزاری ہو، انہوں نے جناب جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ دسترخوان ہر وقت بچھے رہتے ہوں، کرامت دکھا کے وہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہوں. ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے ہوا کیا؟ اس کے بدلے اسلام پھیلا، توحید پھیلی، کفر سے لوگ دور ہوئے، جادو ٹونے پر ایمان رکھنے والے توحید کے قائل ہو گئے. وہ لوگ جو شیطانیت کے پیچھے دوڑتے تھے وہ قرآن مجید کے محبت کرنے والے بن گئے. اور یہ وہ ہستی ہیں شمس الدین ترک اولیاء، ان کی جو سب سے بڑی کرامت ہے قبلہ وہ مادیت کو چھوڑ دینا ہے. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم وہ لوگ بڑے سے بڑا مولوی اور بڑے سے بڑا پیر جو ہے اس کو کہہ دو کہ آپ نے لگژری زندگی نہیں گزارنی تو کہے گا بھئی پرے ہٹ، تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، اللہ نے دیا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ خوب جو ہے وہ سیراب ہونا چاہیے. انہوں نے ترک دنیا کیا. ان کا ایک لقب جو ہے یہ ترک کے بجائے لقاء اللہ پانی پتی محقق نے لکھا ہے ترک بھی ہے. آپ نے نفسانی خواہشات کو مکمل طور پہ ترک کر دیا تھا. اور ان کی اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم رہے، اور ان کی استقامت دیدنی تھی. ویسے بھی جو صابریہ سلسلہ ہے اس کے اندر جو زہد کے اوپر استقامت ہے وہ اس کا اپنا ہی نظارہ ہے. حضرت مخدوم صابر کلیئر کو دیکھیں تو 12 سال تک آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانے پر لنگر تقسیم کرتے رہے، لیکن ایک دانہ بھی لنگر سے نہیں کھایا. اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا انہوں نے صابر کہا کہ کیسا صبر ہے تمہارا، یعنی کہ تم کھانے کیوں نہیں کھایا؟ بھئی کھلانے پہ لگایا تو کھلانے پہ لگا دیا ہے تو مجھے کھانے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا، میں کیسے؟ اب ہمارے ہاں تو جس کو جہاں کھانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے تو پہلے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ آگے دنیا کی سوچتا ہے. اور پھر آپ کی کرامتوں میں لوگوں کے ساتھ محبت اس درجہ تھی، اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے فوج چھوڑی تو فوج سے جتنا کچھ آپ نے نوکری سے جمع کیا تھا، جب اپنے مرشد کے آستانے پر جانے لگے تو کہا کرامت دیکھیں. ان کی کرامت بھی لوگوں کے لیے تھی. کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، اس کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی، اسباب نہیں ہے، یہ سارا سامان انہی کو دے دو اور وہ اپنی بچی کی شادی کر لیں. کیسے محبت کرنے والے تھے. صفدر خان کا واقعہ مختصر. اور پھر آپ کی جو اولاد میں صفدر خان تھے جو اکبر الہ آباد علاقے کے حاکم تھے، ان کو ہٹا دیا گیا. شاہجہاں نے معزول کر دیا تھا. جب جا رہے تھے تو وہ جب وہاں پہنچے پانی پت تو وہاں آستانے
جانے پر حاضری دی، شجرہ دیکھا تو کہا یہ تو ہمارے بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں سے ترک سے چلے اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید احمد تھا. آپ نے ہندوستان میں شادی نہیں کی تھی، ترکستان میں جو کی وہاں شادی آپ نے ہندوستان میں کی وہاں سے. اور پھر جب یہ شاہ جہاں کو پتہ چلا کہ یہ صفدر خان یہ حضرت شمس الدین کی اولاد میں سے ہیں تو انہوں نے کابل اور قندھار کی جو حاکمیت ہے وہ ان کے سپرد کر دی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آئیے ذرا تھوڑا سا ثانیہ مری پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں ثانیہ مری میں شہید ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. لیکن ناظرین، میں ایک بات بہت دل پہ جو ہے پھپولے ہیں اس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مری ہماری انتظامی، اخلاقی، سماجی اور دینی پستی کی بدترین مثال بن گیا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے جملے ادا کرنے دیں. یعنی ایک طرف تو ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر دنیا کو پاکستان کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم ٹورزم کا عروج چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ناظرین ہماری انتظامی نااہلی، سماجی بے حسی، انسانی خود غرضی اور اخلاقی تنزلی کی بھیانک تصویر ہم ثانیہ مری کے اندر دیکھ رہے ہیں. غیر معمولی امکانی موسمی صورتحال کی اطلاع کے باوجود ناظرین نہ مری میں جانے والوں نے احتیاط کی، بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اور نہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، مری کی تحصیل، ضلعی انتظامیہ، پنجاب کا محکمہ سیاحت، پولیس، خصوصاً ٹریفک پولیس کے پاس کوئی میکانزم، کوئی ہنگامی امداد، مشینری، عارضی شیلٹر ہاؤسز یا سیاحتی مراکز میں کاروں کی جو ہے مطلب ایک باقاعدہ مناسب طور سے پارکنگ، یا اس کے علاوہ جو ہے جو کاروں کا داخلہ تھا، اس کی ایگزٹ تھی، اس کا کوئی کسی قسم کا تعین نہیں تھا. یہاں تک کہ ناظرین افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے صاحب، افسوس ہوتا ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیزل تک مشینریز کے لیے موجود نہیں تھا. یعنی پھر لوکل مافیا اور ہوٹل مافیا نے مل کر انسانیت کو جس طرح شرمسار کیا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض، ناظرین چند ٹکوں کے عوض انسانیت کی لاش کو جس طرح وہاں کی لوکل مافیا اور ہوٹل مافیا نے بھمبوڑا ہے، یہ ہم مسلمان معاشرے پر خود غرضی اور بے حسی کا ایک زوردار تماچا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہو گئے، ہم ایسے مسلمان ہو گئے، اس حد تک ہم بے حس اور خود غرض ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی مکمل طور پر بھلا بیٹھے. سلام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس افتاد میں بھی اپنے بھائیوں کی مدد کی، اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اور تف ہے ان پر جو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے. یعنی یہ تو جانوروں میں بھی ناظرین گدھ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب تک سانس ہے وہ قریب نہیں آتا، اور جیسے ہی سانس نکل جائے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے، اسے بھمبوڑتا ہے. ثانیہ مری کی ناظرین ذمہ داری ناظرین بنیادی طور پہ میرے حساب سے اسی مافیا کے اوپر ہے جو گدھ سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی تھی. یاد رکھیے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی بھی قوم جب ظلم میں بے باک ہو جاتی ہے تو دیر سویر اس کا بیڑا غرق ہو کر رہتا ہے. سورہ قصص سے اسی لیے آواز آتی ہے، اور یہ جملے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے قلب کے اندر، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے کہ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں. ہم ظلم پر اتر آئے ناظرین. اور یاد رکھیے گا اس کا ایک اور پہلو ذہن میں رکھیے کہ وہ حدیث ذہن میں ہے نا آپ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سمیت بستی کو الٹ دو، اس کے سمیت الٹ دو اور سب پر عذاب نازل کر دو، کیونکہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی اس کی پیشانی پر بل نہ آیا اور کبھی اس نے کسی کو نہ روکا، لہذا ہلاک کر دو. ناظرین کرام، مجھے بس خوف آتا ہے، یقین مانیے 2005 کا زلزلہ ہمارے سامنے ہے، بھولے نہیں ہم، پوری قوم نکلی تھی باہر مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورتوں کی لاشوں سے ان کی کانوں سے بوندے جو ہے نوچ لیے تھے، ان کی جویلری نوچ لی تھی. آج بھی ہم نوچ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف عذاب سے ڈریں، ورنہ کل بروز محشر یہی 23 لوگوں کے 46 ہاتھ ہوں گے اور کتنے گریبان ہوں گے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. عادت سر کا درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کو عادت سر کے درد کا معاملہ ہو
تو سورہ رات کی آیت نمبر 16 پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا ملے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے، اور دعا اولیاء کرام سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے، اور دعا اولیاء کرام کا ہتھیار ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت خواجہ سلطان ترپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ فالو کیجیے، فیس بک پیج کو لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا۔ آپ یہاں موجود ہیں، وہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك